الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم بات کریں گے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، امام العاشقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ واقع فیل کے تقریباً 2 برس بعد آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کے والد کا نام عثمان، والدہ ام الخیر سلمہ، اور ناظرین 7ویں پشت میں مرہ بن کعب پر حضور نبی کریم علیہ السلام سے آپ کا شجرہ نسب جا ملتا ہے۔ واقع فیل کے میں نے کہا نا کہ کم و بیش 2 یعنی 2.5 برس کے بعد آپ پیدا ہوئے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام واقع فیل کے 55 برس بعد 55 دن بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو تقریباً 2 برس 2.25 برس کا جو ہے وہ درمیان میں ڈسٹنس ہے، یعنی آپ عمر میں بظاہر حضور نبی کریم علیہ السلام سے یوں سمجھ دیجئے کہ 2 سال تقریباً چھوٹے ہیں۔ ناظرین، بچپن ہی سے آپ وہ ہیں کہ جنہیں بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بت پرستی سے اور دیگر معصیات سے آپ کو پاک رکھا، دیگر معاصی سے، دیگر نافرمانیوں سے آپ پاک رہے۔ مثال کے طور پر والد نے بچپن میں جب آپ کو بت خانے میں لے کر گئے تو بت وہاں پر موجود تھے، تو والد نے کہا کہ ہذہ آلہتک السم العلا، یہ تمہارے بڑے بڑے الہ ہیں، فاسجد لہا، ان کو سجدہ کر۔ تو آپ نے بڑی ایک عجیب و غریب حکمت عملی اپنائی۔ آپ نے کہا بت کے سامنے جا کر کہ انی جائع فاطعمنی، اے بت تو خدا بنتا ہے، میں بھوکا ہوں تو مجھے کھانا کھلا دے۔ انی عار فاکسنی، میں بے لباس ہوں، مجھے لباس پہنا دے۔ فَإِن كُنْتَ آلِهَةً فَامْنَعْ نَفْسَكَ، اس کے بعد ایک پتھر اٹھایا اور بت کو مارتے ہوئے فرمایا کہ اگر تو خدا ہے نا تو اپنے آپ کو بچا کر دکھا۔ ناظرین و سامعین، آپ کے والد چونکہ اس وقت کافر تھے، آپ کی والدہ کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ اس نے یوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ اسے کچھ نہ کہو، جب یہ میرے وجود میں ہوتا تھا تو اس وقت مجھے غیب سے ندائیں آتی تھیں کہ تیرے وجود میں جو بچہ ہے وہ معمولی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یعنی پہلے سے بتایا گیا کہ آپ کا جو لقب ہوگا وہ صدیق ہوگا، آسمانوں میں آپ کو صدیق کہا جائے گا۔ کسی نے آپ سے پوچھا اسلام لانے کے بعد کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی شراب نوشی زمانہ جاہلیت میں نہیں فرمائی، تو آپ نے فرمایا ہاں، میں نے کبھی بھی شراب نوشی نہیں کی۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو فرمانے لگے کہ کنتو اسون عردی و احفظ مروتی، کہ میں اپنی عزت، اپنی ناموس، اپنی مروت کی حفاظت کی خاطر کبھی میں نے شراب نوشی نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ بندہ شراب نوشی کرتا ہے تو اپنا آپ کھو دیتا ہے، اور شراب کو ام الخبائث کہا گیا۔ آپ ان اشخاص میں سے ہیں کہ ناظرین زمانہ جاہلیت میں بھی یعنی ان اشخاص میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں جرمانوں یا دیگر جو سزائیں ہوتی تھیں اس میں آپ فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ آپ کا خاص مقام اور مرتبہ تھا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ بچپن ہی سے آپ نے بت پرستی نہیں فرمائی، اور عین ناظرین جوانی کے عالم میں آپ نے کبھی شراب نوشی نہیں فرمائے، سچے تھے، سچوں کو پسند کرتے تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی چونکہ کاروبار فرمایا کرتے تھے اور آپ بھی بزنس مین تھے، تو آقا علیہ السلام کو جانتے تھے، سچائی کے بارے میں آپ کو آگہی تھی کہ یہ بندہ صادق و امین ہے۔ جب آپ ایک سفر پر روانہ ہوئے تو وہاں پر ایک خواب دیکھا، اور جا کر ناظرین راہب سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔
اس نے کہا کہ میں اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا۔ پھر دوسرے راہب کے پاس گئے، اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا اچھا خواب کیا تھا؟ خواب یہ تھا کہ آسمان سے ایک نور آیا اور پھر سارے مکہ مکرمہ میں وہ نور پھیل گیا، اور پھر وہ نور آ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر آیا، اور آپ نے دروازہ بند فرما لیا۔ گھر کے اندر آنے کے بعد آپ نے دروازہ بند فرما لیا۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے کہا کہ میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ پھر پوچھا کہ کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بنو تیم سے ہے۔ دیگر نشانیاں پوچھیں، اور پھر اس کے بعد ناظرین اس نے کہا کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے، مکہ مکرمہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور آپ ان پر ایمان لانے میں سبقت کریں گے۔ یہ خواب سن لیا، مکہ مکرمہ آئے، پوچھا تو پتہ لگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اعلان نبوت فرمایا۔ آپ پاس گئے تو چونکہ پڑھے لکھے اور زمانہ دیکھا ہوا تھا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہر نبی اپنی نبوت کے اظہار کرتا ہے اور اس کی دلیل میں معجزہ پیش کرتا ہے، کوئی معجزہ؟ تو آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمہارا خواب دیکھنا دوران سفر، پھر اس خواب کی تعبیر راہب سے پوچھنا، اور پھر اس راہب کا آپ کو خواب بتانا۔ تو فرمایا کہ یہ کافی ہے یا کچھ اور بتاؤں؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ بس اتنا کافی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انکا، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انکا، کہ آپ جو ہے وہ محمد رسول اللہ کے و اشہد انکا رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین و سامعین، اور پھر اس کے بعد پھر یہ اسلام کا سفر شروع ہوتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک حضور نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں لمحہ بلہمہ رہے۔